بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ جو اتنے بابرکت دن چل رہے ہیں جو ذوالحجہ کے دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین دن قرار دیا ہے جو پہلے 10 دن ہیں، تو اس میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اس میں ہمیں نفلی روزوں کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں جب یوم عرفہ کا دن ہے 9 ذوالحجہ کا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا دن ہے، اور اس دن روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر ہم 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایک پچھلے سال کے گناہ معاف کریں گے اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہ انشاءاللہ معاف کریں گے۔ تو اس روزے کا اہتمام کریں خاص طور پر، اور اپنی دعاؤں کی بھی کوئی لسٹ تیار کریں کہ آپ نے اس دن کون کون سی دعائیں کرنی ہے۔ خاص طور پہ ظہر سے لے کر مغرب تک دعاؤں کا ٹائم ہے، تو جو بھی آپ کے دل میں خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، آپ کوشش کریں کہ پہلے سے آپ وہ اپنے ذہن میں ریکال کر لیں یا ان کی لسٹ بنا لیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز عطا کرنے والے ہیں۔ اور آج ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا جو عمل ہے وہ افضل ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال واجب ہو جاتا اور تم استطاعت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، جب تک میں تمہیں کوئی مسئلہ نہ بتاؤں تو مجھے چھوڑے رکھو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں کسی چیز کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو مقدور پر اس پر عمل کرو، اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ یہ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹائم پہ صحابہ کو زیادہ سوال کرنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کلمات ادا ہوتے تھے وہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حج کرو، تو ایک صحابہ نے پوچھ لیا کہ ہر سال، اور نبی کریم اگر کہہ دیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر سال حج ہے، تو ہم پر ہر سال جو ہے حج وہ صاحب استطاعت پر فرض ہو جاتا، جو کہ امت کے لیے کافی مشقت کا کام ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر وہ گناہ کا کام کرے نہ فحش کوئی کرے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس روز کی طرح لوٹتا ہے
جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا حج قبول کر لیں گے، اور صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ گناہ کے کام نہیں کرنے یا ہم نے غلط قسم کی باتیں نہیں کرنی، تو اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس طرح کے اسباب بنائے کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم بھی حج کرنے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیانی وقفہ میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں عمرہ کرنے کے بھی یہاں پہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایک عمرہ اگر ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت دے دیتے ہیں دوسرا عمرہ کرنے کی، تو اس کے درمیان ہونے والے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں۔ آمین۔ اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاجی اللہ تعالیٰ کے راہ میں گئے ہیں حج کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے حج قبول فرمائے، اور وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح دعائیں کریں، تو انشاءاللہ ہم بھی اگلے سال حج کرنے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحہ کے مقام پر ایک قافلے سے ملے، تو آپ نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا مسلمان۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا رسول۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت نے ایک بچہ اٹھا کر عرض کیا کیا اس کا حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تمہارے لیے اس کا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، خشم قبیلہ کی ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کا اپنے بندوں پر جو حج کا فریضہ ہے، اس نے میرے بوڑھے ماں باپ کو اس حال میں پایا کہ وہ سواری پر صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے حج کر لیں، اور یہ حجۃ الموقع کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو انشاءاللہ ملوں گی اور احادیث کے ساتھ، تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اور تکبیرات بلند کریں، تکبیرات کے یہ دن ہیں، اللہ کو یاد کریں زیادہ سے زیادہ۔ تو انشاءاللہ ملوں گی اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔